اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم آمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1۔ ہم اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کروں گی کہ الحمد کا ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے جب ہم یہ پڑھیں تو اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، کس طرح فیل کریں، کس طرح محسوس کریں اور اس کی زیادہ برکات، رحمتیں اور اللہ کے زیادہ شکر گزار بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد کسی کے کمال کی تعریف کرنا۔ حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں فضیلت و خوبیاں ہوتی ہیں، اور فضیلت اور خوبیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایسی فضیلت جس میں محبت اور تعظیم ہو، عزت ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا۔ سب الفاظ کے نہیں، بہت سارے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ لام کا مطلب ہے کے لیے۔ اللہ کا لفظ الہ سے ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ جل جلالہ شانہ ایسا معبود ہے، اس نے اتنا کچھ تخلیق میں بنا رکھا ہے جس کو دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ساری حمد، خاص تعریف ہی تعریف، اتنی تعریف کہ ہم کر کے ہم کبھی تھکے نہ۔ سب تعریف صرف اللہ جل جلالہ شانہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک کی ذات مکمل ذات ہے، لہٰذا اس کی تعریف بھی مکمل ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں۔ ایک پھول کو دیکھ کر ہم تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ تعریف ہماری بس اتنی ہوتی ہے کتنا خوبصورت پھول ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف ایسی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز پہ جب نظر آپ کی پڑتی ہے، آپ درختوں پہ پڑتی ہے، درختوں کے کلرز پہ پڑتی ہے، پھولوں پہ پڑتی ہے، سمندر پہ، چاند پہ، سورج پہ، انسانوں پہ، جانوروں پہ، ہر چیز پہ، گھروں پہ، ہر چیز پہ، تو پہاڑ پہ، چرند پرند، مطلب ہر چیز پہ جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف یاد آتی ہے۔ اس کی قدرت جب نظر آتی ہے تو منہ سے صرف یہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ اللہ تو نے کتنی پیاری دنیا بنائی ہے، کتنی پیاری کائنات بنائی ہے۔ تو مکمل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کر بھی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آسمان کا کلر کتنا پیارا لگتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ رات میں جب بالکل کوئی بادل نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو آسمان کے ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ جب چاند ہوتا ہے فل 14ویں کا چاند، تو اس وقت آسمان کتنا پیارا لگتا ہے۔ پھر اس طرح جب بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، طرح طرح کے بادل آتے ہیں، کتنی حسین چیزیں کہ ہم مطلب روزانہ ہر لمحے ایک الگ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب سورج نکلا ہوتا ہے تو چاند اور طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے، آسمان ہمیں اور طریقے سے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آسمان کے رنگ دیکھ کر بھی تعریف کرنے کو ہی دل چاہتا ہے۔ اور پھر یہ سوچ کر کہ پوری دنیا میں جو آسمان ہے اس میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کسی نے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے، کسی نے اس کو تھاما ہوا نہیں ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی جھوپڑی بھی بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتے ہیں، تو اس کے سہارے کے لیے
اس کو کھڑا رہنے کے لیے ہمیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنے اس کے پلرز بنانے پڑتے ہیں، کتنا اس کو سہارا دینے کے لیے کتنے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس آسمان کو دیکھ کر کہ جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے جب سے وہ اسی طرح ہی کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آسمان کو ذرا سی بھی کوئی فرق آیا ہو۔ اور وہاں پہ آسمان پہ دروازے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، مطلب وہاں سے قرآن لے کے فرشتے نازل ہوتے تھے، اس دروازوں سے فرشتے نیچے آتے ہیں زمین پہ، لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں کوئی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے کہ اللہ اتنی اللہ کی تعریف کہ ہم کس چیز کو دیکھیں اور کس طرح سے اللہ کی تعریف کریں۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ انسانوں کی ہم دن میں نہ معلوم کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ مخلوق کی تعریف ایک وقتی جذبے کے تحت ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تعریف کرتے ہوئے جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا لگے نہ لگے، ہم بہت دفعہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، اور پھر بعد میں جیسے ہی ان سے پیچھے ہٹے تو پھر ہم ان کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم بعض اوقات جھوٹی تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف جب کرتے ہیں تو وہ واقعی ایک سچی تعریف ہوتی ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی تعریف کر کے اور پھر ہم پلٹ کے جب تھوڑی دیر کے بعد ہم کہیں نہیں اللہ نے تو یہ چیز ایسی نہیں بنائی۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی کہ جو کہ حقیقی تعریف ہے اور جو دل سے نکلتی ہے، انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھ کر۔ اور پھر اللہ کی تعریف اتنی دل سے نکلتی ہے، روح سے نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے نہیں ہو سکتی وہ تعریف جو بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ حمد ایسی تعریف ہوتی ہے جو کسی کی مکمل فضیلت اور خوبیوں کے لیے ہے، جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو، جھوٹ پر نہیں۔ بعض اوقات ہم انسان کی تعریف حد سے زیادہ کر دیتے ہیں جس کے وہ قابل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے۔ الحمد، سب تعریف، مکمل تعریف جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ پیار میں، تعظیم میں ہوتی ہے، انسان کے شر کے ڈر سے بھی نہیں۔ بعض اوقات ہم تعریف کر دیتے ہیں لیکن اللہ رحمان رحیم ہے۔ سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں حمد کے مقابلے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے معنی والا ہو۔ ایسا کوئی لفظ ہی نہیں کہ جو اس کی یہ میننگ ہو، کسی زبان میں بھی نہیں ہے۔ اردو کا تعریف لفظ بہت پھیکا ہے، جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ جذب نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا۔ حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ جاتے ہیں؟ صرف زبان بول رہی ہوتی ہے، نہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ دماغ میں تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہیں تو آنکھوں میں، دل، دماغ میں محبت اللہ پاک کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے، تمام عالمین کا رب۔ آپ سوچیں کہ ایک عالم ایک ہوتا ہے نا، اور آپ دیکھیں عالمین، پتہ نہیں کتنے عالمین کا رب ہے۔ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں بہت مختصر سا لمٹ سا پتہ ہے،
جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں جان سکیں، ہم اس کو بھی نہیں پہچان سکیں ابھی تک، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کے کوئی بھی انسان ہوں، کتنے بڑے بڑے عہدے پہ ہوں، وہ ابھی تک سائنسدان بھی پوری دنیا کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ کی تمام جتنی نعمتیں علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ پورے کا پورا ابھی تک ہم اس کی جانچ پڑتال نہیں کر سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، مکمل جانچ پڑتال نہیں کر سکے ہم۔ تو آپ سوچیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہاں کیا کچھ ہوگا۔ تو اس رب کا بہت احسان ہے، بہت اس کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز نہیں دکھائی، نہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ لیکن جب ہم خوبصورت سین دیکھیں، جب خوبصورت جگہوں پہ جائیں سیر و تفریح کے لیے، تو ہر جگہ، ہر جہاں جہاں نظر پڑے وہاں پہ دیکھ کر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اللہ کی بہت زیادہ تعریف کریں، بہت زیادہ دل بھر کے اور دل سے کریں، کیونکہ جب ہم دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ وہ دل سے نکلا ہوا الحمدللہ جو ہے، وہ آپ کے جو نامہ اعمال میں جو وہ لکھا جائے گا، تو وہ انشاءاللہ آخرت میں جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو آپ کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، صرف اس الحمدللہ رب العالمین کے دل سے کہنے سے، انشاءاللہ تعالی۔ آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ تیری بہترین حمد کریں، بہترین تیری تعریف کریں، ایسی تعریف کہ جسے تجھے خوش کر دیں، جس سے تو راضی ہو جا، اور جس سے اللہ ہم بھی راضی ہو جائیں، جس سے ہمیں بھی خوشی ہو۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔